السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لسان القرآن مزید آسان کے اس نئے ویڈیو لیسن میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے فعل مضارع کے تغیرات، اور اس میں ہم فعل مضارع خفیف پڑھیں گے۔ اس ٹاپک کا تعلق کیونکہ فعل مضارع سے ہے تو ہم اپنی بات فعل مضارع سے شروع کرتے ہیں۔ فعل مضارع کے 3 وزن ہوتے ہیں، یفعلو، یفعلو اور یفعلو، اور ان تینوں وزن پر فعل مضارع کی گردان بنتی ہے، اور یہ فعل مضارع کی گردان حال یا مستقبل کے لیے استعمال ہو سکتی ہے۔ فعل ماضی کے بھی ہمارے پاس 3 وزن ہوتے ہیں، فعل، فعیلا اور فعولا، لیکن اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، یہ اسی حالت میں استعمال ہوتا ہے۔ لیکن فعل مضارع اپنی نارمل شکل میں تبدیلی اختیار کرتا ہے۔ عام فعل مضارع کی گردان میں جو تبدیلیاں آتی ہیں ان کو ہم فعل مضارع کے تغیرات کے ٹاپک میں پڑھتے ہیں، اور یہ 2 طرح کی تبدیلیاں ہوتی ہیں۔ ایک تبدیلی کو خفیف کہتے ہیں اور دوسری تبدیلی کو اخف کہتے ہیں، یعنی فعل مضارع عام شکل کے علاوہ 2 اور مختلف شکلوں میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اس لیسن میں ہم فعل مضارع کی پہلی شکل یعنی خفیف کے بارے میں پڑھیں گے کہ فعل مضارع خفیف کیوں ہوتا ہے، یعنی فعل مضارع میں یہ تبدیلی کیوں آتی ہے اور وہ تبدیلی کیا ہوتی ہے۔ کچھ حروف ایسے ہوتے ہیں جو فعل مضارع پہ جب داخل ہوتے ہیں تو اسے خفیف کر دیتے ہیں۔ وہ حروف یہ ہیں: لن، ان، لی، کئی، اذن اور حتی۔ یہ 6 حروف ایسے ہیں جب فعل مضارع پہ داخل ہوتے ہیں تو اس کی شکل میں کچھ تبدیلی لے آتے ہیں۔ اب ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ فعل مضارع کی شکل میں تبدیلی کیوں آتی ہے، وہ ان حروف کی وجہ سے آتی ہے، اور وہ تبدیلی کیا ہوتی ہے اب ہم وہ دیکھتے ہیں۔ اس کے لیے ہم فعل مضارع کی گردان کو 3 طرح کے صیغوں میں ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلا گروپ ہمارے پاس ہے واحد کے صیغے اور جمع متکلم کا، یعنی یفعلو، تفعلو، افعلو اور نفعلو۔ ان میں جو لام کلمہ پہ جو پیش ہے وہ زبر میں تبدیل ہو جاتی ہے، یعنی یفعلو، تفعلو، افعلو، نفعلو سے یہ یفعلا، تفعلا، افعلا، نفعلا بن جاتا ہے۔ دوسرا گروپ ہمارے پاس فعل مضارع کی گردان میں مثنیٰ اور جمع مذکر کے صیغوں کا ہوتا ہے۔ اس میں یفعلانی، تفعلانی، یفعلون، تفعلون، تفعلین شامل ہیں۔ ان تمام صیغوں کے آخر میں جو نون آتا ہے وہ ڈراپ کر دیا جاتا ہے، گرا دیا جاتا ہے، ریموو کر دیا جاتا ہے، اور جمع مذکر کے صیغوں میں واو کے بعد الف کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو اس تبدیلی کے بعد ہمارے پاس صیغے بن جاتے ہیں یفعلا، تفعلا، یفعلو، تفعلو، تفعلی۔ اور تیسرا گروپ ہمارے پاس جمع مؤنث کے 2 صیغوں کا ہے، یفعلنا، تفعلنا۔ ان 2 صیغوں میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ یہ عام حالت میں اور خفیف حالت میں، دونوں حالت میں سیم ہی نظر آتے ہیں، یعنی اگر ان پر یہ حروف داخل ہوں تو فعل مضارع میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ تو فعل مضارع خفیف میں صیغے کی پہچان کرنے کے لیے آپ دیکھیں گے کہ گروپ نمبر 1 یفعلو، تفعلو، افعلو اور نفعلو، اس میں لام کلمہ پر زبر آ جائے گی، یعنی یفعلا، تفعلا، افعلا اور نفعلا۔ اور مثنیٰ کے صیغے یفعلانی، تفعلانی کا نون گر جائے گا اور یہ یفعلا، تفعلا رہ جائیں گے۔ اور جمع مذکر کے صیغے ہمارے پاس یفعلون، تفعلون سے ان کا نون گر کے یفعلو، تفعلو ہو جائیں گے، واو کے بعد الف کا اضافہ ہوگا۔ اور تیسرا گروپ ہمارے پاس جمع مؤنث کے 2 صیغے یفعلنا، تفعلنا، یہ ایز اٹ از ہی رہتے ہیں، ان میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ اور آخری صیغہ ہمارے پاس جو واحد مؤنث حاضر کا تفعلینا ہوتا ہے اس کا بھی نون گر جائے گا اور وہ تفعلی رہ جائے گا۔ تو ہمارے پاس فعل مضارع خفیف کی گردان کچھ اس طرح سے بنے گی: یفعلا، یفعلا، یفعلو، تفعلا، تفعلا، یفعلنا، تفعلا، تفعلا، تفعلو، تفعلی، تفعلا، تفعلنا، افعلا، نفعلا۔ اسے فعل مضارع کی منصوب حالت بھی کہتے ہیں، یعنی حالت ناصبہ، کیونکہ اس میں آخری کلمے پر زبر ہوتا ہے۔ ان کا اعراب حالت منصوب کی طرح نظر آتا ہے، اس لیے اس کو فعل مضارع کی منصوب حالت بھی کہا جاتا ہے۔
اور فعل مضارع کے منصوب ہونے سے اس کے ترجمے میں بھی کچھ تبدیلی آتی ہے، اور وہ تبدیلی ان حروف پہ ڈیپینڈ کرتی ہے جو حروف فعل مضارع پہ داخل ہوتے ہیں۔ جب یہ حروف فعل مضارع پہ داخل ہوتے ہیں تو اس میں کچھ معنوی تبدیلی بھی لے کے آتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلا حرف ہمارے پاس ہے لن۔ یہ فعل مضارع پہ جب داخل ہوتا ہے تو اس میں زوردار نفی کا مفہوم پیدا کر دیتا ہے، اور اس کے معنی مستقبل کے ساتھ مخصوص ہو جاتے ہیں۔ یعنی لن جب یفعلو پر داخل ہوگا تو یہ بن جائے گا لن یفعلا۔ لام کلمہ پہ زبر آ گئی جو شو کر رہی ہے کہ یہ فعل مضارع خفیف ہے، اور اس کا ترجمہ پھر ہم صرف اور صرف مستقبل میں کریں گے اور زوردار نفی کے ساتھ کریں گے کہ وہ ہرگز نہیں کرے گا۔ اور اسی طرح مثنیٰ کا صیغہ لن یفعلا، اس کے معنی وہ دونوں ہرگز نہیں کریں گے۔ لن یفعلو، وہ سب ہرگز نہیں کریں گے۔ نون گر گیا اور اس کی جگہ الف کا اضافہ ہو گیا۔ لن یفعلنا، وہ سب مؤنث ہرگز نہیں کریں گی۔ یفعلنا، اس میں کوئی چینج نہیں آتا۔ قرآن پاک کی مثال دیکھ لیتے ہیں۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، اور جب کہا موسیٰ نے تم سے ہرگز نہیں ہم صبر کریں گے ایک ہی کھانے پر۔ لن نصبر، ہم ہرگز صبر نہیں کریں گے۔ فعل مضارع کی گردان کا 14th صیغہ ہے آخری جمع متکلم کا نصبرو، اس سے یہ نصبرا بن گیا کیونکہ اس پر لن حرف داخل ہو گیا۔ دوسرا حرف ہمارے پاس ہے ان۔ ان کے معنی ہوتے ہیں کہ۔ مثال کے طور پر حرف ان جب فعل مضارع پہ داخل ہوتا ہے تو اس کے معنی مصدر میں کر دیتا ہے، یعنی کام کرنا۔ قرآنی مثال دیکھ لیتے ہیں۔ قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، اس نے کہا اے ابلیس، کس چیز نے تجھے روکا کہ تو سجدہ کرے، یا تمہارے سجدہ کرنے سے کس چیز نے تمہیں روکا۔ لما، اس کو جو، خلقتو، میں نے پیدا کیا، بیدی، اپنے ہاتھوں سے۔ تو ان کے معنی ہوتے ہیں کہ، یا یہ فعل مضارع کو مصدر کی تعویل میں کر دیتا ہے یا مصدر میں کنورٹ کر دیتا ہے، یعنی تسجدو کے معنی تم سجدہ کرتے ہو یا کرو گے، لیکن جب ان اس کے ساتھ لگ گیا تو یہ ہو گیا ان تسجدہ، اور اس کے معنی تمہارا سجدہ کرنا۔ نیکسٹ حرف ہمارے پاس ہے لام زیر لی، حرف جر، یا اس کو کئی یا لیکئی بھی کہا جاتا ہے، اور اس کے معنی ہوتے ہیں تاکہ۔ قرآنی مثال دیکھ لیتے ہیں۔ ثم جعلناکم خلائف فی الارض من بعدہم لننظر کیف تعملون، اس میں فعل مضارع لننظر، ننظر ہم دیکھیں گے یا دیکھتے ہیں، اس پر جب لام زر لی داخل ہوا تو یہ ہو گیا ننظرا، را پر زبر آ گئی، لام کلمہ پہ زبر آ گئی۔ 14 صیغہ ہے فعل مضارع کی گردان کا، تو لننظرا کے معنی ہو جائیں گے تاکہ ہم دیکھیں۔ تو آپ دیکھیں فعل مضارع کا ترجمے میں کیا تبدیلی آئی۔ ننظرو، ہم دیکھتے ہیں یا دیکھیں گے، لننظرا، تاکہ ہم دیکھیں۔ نیکسٹ حرف ہمارے پاس ہے اذن، اس کے معنی ہوتے ہیں تب تو، پھر تو، لیکن یہ قرآن پاک میں استعمال نہیں ہوا، لیکن یہ بھی اگر فعل مضارع پہ داخل ہوگا تو اسے خفیف کر دے گا۔ اس کے بعد ہمارے پاس آخری حرف ہے حتی۔ حتی کے معنی ہوتے ہیں یہاں تک کہ، اردو میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ قرآنی مثال دیکھ لیتے ہیں۔ وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا، اور بے شک ہم بالکل داخل نہیں ہوں گے اس میں، حتی، یہاں تک کہ، یخرجو، وہ نکل جائیں، منہا، اس سے۔ تو عام فعل مضارع یخرجون، اس کے معنی وہ سب نکلتے ہیں یا نکلیں گے، جب حتی اس پہ داخل ہوا تو اس کے معنی ہو گئے یہاں تک کہ وہ سب نکل جائیں۔ امید ہے آپ کو فعل مضارع خفیف کا ٹاپک سمجھ آ گیا ہوگا۔ نام سے یہ جتنا مشکل لگتا ہے اصل میں اتنا مشکل نہیں، صرف کچھ حروف ہیں جو جب بھی عام فعل مضارع پہ داخل ہوتے ہیں تو اس میں کچھ تبدیلی لے آتے ہیں، اور ان کی پہچان بھی بہت آسان ہے۔ جب آپ یہ حروف دیکھیں گے تو آپ پہچان جائیں گے کہ ان حروف کے بعد اگر فعل مضارع آئے گا تو وہ لازماً خفیف ہوگا۔ آج کا لیسن یہاں مکمل ہوا۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیسن میں ہم اس کی ایک پریکٹس ایکٹیویٹی کریں گے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔